السلام علیکم۔ تغرل تیمور کے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ یہ عجوبہ جو لنگڑے تیمور کی شکل میں اس کے سامنے آیا تھا، اس کے لیے واقعی تعجب خیز تھا۔ کمبخت پتہ نہیں کون سی ہڈی کا بنا ہوا تھا۔ تغرل نے اسے جتنا پیٹا تھا، اگر کوئی اور شخص ہوتا تو کم از کم 2 دن تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اس دبلے پتلے بدن میں نہ جانے کتنی مضبوطی تھی کہ اس پر پٹائی کا رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے تغرل کو جو منصوبہ بتایا تھا وہ واقعی ذہانت سے پر تھا۔ راول اور جوزفائن کی بات پہلے کچھ اور تھی۔ ہر سو طوفان اٹھانے والے تغرل کو جب پناہ کی ضرورت ہوتی اور جب وہ اپنی ان ہنگامہ خیزیوں سے تھکن محسوس کرتا تو شیر کو راول کے پاس جا پہنچتا، جوزفائن اسے سہارا دیتی، اور ان دونوں کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ آغوش مادر میں ہے۔ یہ سچ تھا کہ زارق خان یا کوئی اور شخصیت اسے اس انداز میں متاثر نہیں کر سکی تھی جتنا وہ راول اور جوزفائن سے متاثر ہوا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ راول اور جوزفائن نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، بلکہ اپنی دانست میں وہ ان سب کو ہلاک کر چکے تھے، اور وہ بھی انتہائی وحشیانہ طریقے سے۔ راول جوزفائن کا غلام تھا اور اسی کے اشاروں پر کام کرتا تھا۔ تغرل یہ بات نہیں بھول سکتا تھا۔ خود اس کی فطرت میں انتقام شامل تھا، اور اپنے کسی دشمن کو زندہ چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر فطرت میں یہ وحشت نہ ہوتی تو شاید وہ راول کو اس بنیاد پر معاف کرنے کی کوشش کرتا کہ وہی اس کا پرورش کنندہ تھا، لیکن ایسی باتیں سوچنا بھی تغرل کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رحم کے جو جذبے دل و دماغ میں ابھرے وہ بزدلی کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ اس کا نظریہ حیات تھا۔ کسی سے دشمنی ہو تو اس کی زندگی سینے پر سانپ کی مانند ہوتی ہے، دشمن بھلا زندہ ہی کیوں رہے۔ راول اور جوزفائن کے لیے بھی اب اس کے دل میں دشمنی کے جذبے تھے، لیکن ان دونوں کو وہ آسانی سے نہیں مارنا چاہتا تھا، بلکہ مارنے کا تصور ہی اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ تو فیصلہ کر چکا تھا کہ انہیں سسکا سسکا کر مارے گا۔ ساری زندگی انہوں نے یہی کیا۔ اس سے قبل اس نے کبھی اپنے باپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج زارق خان کی صورت اس کی نگاہوں میں آئی تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہو گئی تھی۔ زارق خان جو اس کا حقیقی باپ تھا، ایک لمحے بھی تو اس کے قریب نہ رہ سکا۔ راول نے خون کو خون سے جدا کر دیا تھا، اور بالآخر راول اپنے بھائی کی جان لینے میں کامیاب ہو گیا، اپنے اس بھائی کی جان لینے میں جس نے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیجا تھا۔ اس نے شیر کوہ کی خانم کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یقیناً اس سلسلے میں جو اطلاع افضل خان سے ملی وہ غلط نہیں تھی۔ وہ بوڑھا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں تغرل خان کے ذہن میں گردش کرتی رہیں، اور اس کے بعد اس کی نگاہ نزدیک سوئے ہوئے لنگڑے تیمور پر پڑی۔ تیمور کا منصوبہ بلا شبہ شاندار تھا۔ اس طرح شیر کوہ کی سیر بھی ہو جائے گی، راول اور جوزفائن سے ملاقات بھی ہوگی، اور اس سلسلے میں جوزفائن کے دل پر پہلا چرکا لگے گا۔ یقیناً سوئل اور میبل کی موت کا انکشاف ان کے عزیزوں کو حیران کر دے گا۔ جوزفائن نے انہیں یہی بتایا ہے کہ دونوں لڑکیاں پہاڑوں کی سیر کے لیے گئی ہوئی ہیں، لیکن آخر اس کے وقت کا بھی تو کوئی تعین ہوگا، اور کسی کو نہ صحیح دونوں لڑکیوں کے والدین تو اس سلسلے میں پریشان ہوں گے۔ ایسے حالات میں اگر انہیں صورتحال بتا دی جائے تو لطف آ جائے گا۔ واہ لنگڑے، دل چاہتا ہے کہ تیری کھوپڑی کئی حصوں میں تقسیم کر دوں تاکہ ہر حصہ مختلف انداز میں سوچے۔ لیکن دفعتاً ہی تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لنگڑے تیمور نے بڑی معصومیت سے کہا تھا کہ وہ یہاں رہ کر اس کی محبت کی حفاظت کرے گا، یعنی زرنگاہ کی۔ واہ تیمور، تیری یہ چال بھی اچھی ہے، لیکن لنگڑے اپنی اس چال میں کامیاب نہیں ہو سکے گا تو۔ تغرل خان نے مسکراتے ہوئے اس پر نگاہ ڈالی اور پھر خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرا دن معمول کے مطابق گزرا تھا، لیکن رات کو اس نے زرنگاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ باغ خوبا میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ان ملاقاتوں کے درمیان ابھی تک دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے جس طرح منتظر رہتے تھے، اس سے تغرل کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی بھی انداز سے صحیح زرنگاہ کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بنتی جا رہی ہے، اور یہ تغرل کی کامیابی تھی۔
زرنگاہ اس پر جس حیثیت سے حملہ آور ہوئی تھی، تغرل بار بار اس سے انحراف کرتا تھا، لیکن یہ ٹھوس سچائی تھی کہ جب بھی اس کا زرنگاہ سے سامنا ہوتا، اس کے دل میں پسندیدگی کے جذبے ابھر آتے، اور ان جذبوں میں وہ وحشت نہیں ہوتی تھی جو اس سے پہلے اس کے دل میں بیدار رہا کرتی تھی۔ آج بھی چاندنی رات میں جب باغ خوباں کے حسن میں زرنگاہ کے وجود نے مزید اضافہ کیا، تو تغرل کو یہ ماحول اور سحر انگیز محسوس ہونے لگا۔ زرنگاہ خرم شاہ ہوتی تو آگ اور آہن کا کھیل دکھاتی، ان لمحات میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب پیکر حسن و رعنائی نسوانی قالب میں ڈھل کر سامنے آئے تو دیکھنے والی آنکھ اس سے ہٹنا بھول جاتی تھی۔ اس وقت وہ سفید لباس پہنے اور پیشانی مخصوص قبائلی انداز میں چھپائے ہوئے، ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے جب تغرل کے سامنے پہنچی تو وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا خواب ہے۔ ماحول پر ایک عجیب سا طلسم طاری ہو گیا تھا، اور یقیناً یہ سحر زرنگاہ کے حسن لازوال کا تھا۔ تغرل چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے اس مقصد کو بھول گیا، اس عزم کو بھول گیا جو اس نے زرنگاہ کے سلسلے میں کیا تھا۔ سب کچھ بھول کر وہ زرنگاہ کو دیکھنے لگا۔ تبھی زرنگاہ کی مترنم آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی کہ اس کے اور زرنگاہ کے درمیان چال بازیوں کا ایک کھیل جاری ہے، اور اسے کس طرح اپنی اصل حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ لڑکی اس کی بدترین دشمن ہے۔ اس کی دلی آرزو تھی کہ تغرل کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور اس کے لیے اس نے ہر جگہ تغرل کے راستے روکے تھے۔ آج بھی وہ تغرل کو شاہ دل کی حیثیت سے اہمیت دے رہی تھی۔ اگر اسے بھنک بھی مل جائے کہ شاہ دل ہی تغرل خان ہے، تو یقیناً اس کی آنکھوں کی یہ برق پاشی تبدیل ہو جائے، اور وہ اس برق سے تغرل کو جلانے کی کوشش شروع کر دے۔ شاہ دل کے الفاظ نے دفعتاً ہی اسے بیدار کر دیا، اور اس نے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، آپ کو بلانے کی جرت شاہ دل نہیں کر سکتا خانم زرنگاہ، بس ایک ایسا معاملہ تھا جس میں آپ کی ہدایت کے مطابق آپ سے مشورہ کرنا تھا۔ خیر تکلفات کے یہ جملے تم ادا کرو تو کر لو شاہ دل، میں تو سمجھتی ہوں کہ تم جیسے حب الوطن جوان مجھ سے گفتگو کریں تو مجھے مسرت ہوگی۔ بیٹھو، موسم کتنا خوبصورت ہے، پھر اگر کوئی ہم خیال شخصیت نزدیک ہو تو یہ مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں خانم زرنگاہ، بہر طور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس وقت موسم کی بات کرنی چاہیے یا وہ جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تغرل کے ان الفاظ پر زرنگاہ کا ایک کھنکتا ہوا سا قہقہا گونجا، اور وہ بولی، میدان جنگ میں گولیوں کی بہار دکھانے والے زندگی کے ان حسین احساسات سے کتنا دور ہو جاتے ہیں شاہ دل۔ اس کا اندازہ تمہیں دیکھ کر اور تمہاری گفتگو سن کر ہوتا ہے۔ کیا یہ کوتاہی ہے زرنگاہ؟ شکر ہے تم نے مجھے خانم نہ کہہ کر یہ احساس دلایا کہ میں زرنگاہ ہوں، ورنہ لفظ خانم سن کر تو لگتا ہے جیسے میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ زرنگاہ آج کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پر آمادہ تھی۔ تغرل عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ گلاب خیل کی سرکش حسینہ جس جال میں تو پھنس رہی ہے، اس میں پوری طرح جکڑنے کے بعد تیرے ہونٹوں پر کبھی یہ مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ بدقسمت عورت، تو نے تغرل خان کی دشمنی خرید کر اپنے لیے جو مشکلات پیدا کی ہیں، شاید تیرے تصور میں بھی نہ ہوں۔ بے شک تو اتنی حسین ہے کہ تغرل اپنی روایتوں سے ہٹتا جا رہا ہے، لیکن دشمنی کا جو رشتہ میرے اور تیرے درمیان قائم ہے، اس کے بعد اس رشتے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی۔ زرنگاہ تغرل کی صورت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، بہر طور میں تمہیں تمہارے مقصد سے نہیں بھٹکاؤں گی شاہ دل۔ کہو کون سی بات تھی جس نے تمہیں میری ضرورت کا احساس دلایا؟ زرنگاہ کی سنجیدگی میں ایک شکایت پوشیدہ تھی جسے تغرل نے بخوبی محسوس کیا۔ آدمی شیطان صفت تھا، مگر اتنا احمق بھی نہیں کہ معصومیت سے الفاظ کی گہرائیوں میں گم ہو جائے۔ زرنگاہ کی یہ شکایت اور اس کا انداز بتاتا تھا کہ اس موسم نے زرنگاہ کو خرم شاہ سے سچ مچ زرنگاہ بنا دیا ہے، اور وہ شاہ دل سے کچھ اور چاہتی ہے۔ یہ کچھ اور تغرل کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ تھا، لیکن ابھی اس کے لیے وقت درکار تھا۔ محبت کے راستوں سے سفر کر کے وہ زرنگاہ تک نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے دل میں تو نفرت کی خلیج حائل تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ مکاری سے کام لے کر اس نے اپنے لہجے کو محبت آمیز بنا لیا تھا۔ بہر طور وہ بھی سنجیدہ ہو گیا اور پھر کہنے لگا،
زرنگاہ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی ہے اور شیر کوہ کے سلسلے میں جو کارروائیاں کرنی ہیں، میرا ذہن کبھی ان سے منحرف نہیں ہوگا۔ میں بھی زندگی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا فرض مجھے روکتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اگر اپنے قدم ان رانائیوں کی جانب موڑ دیے تو دھرتی کو مجھ سے شکایت ہوگی، بلند و بالا چٹانیں شاکی آنکھوں سے مجھے دیکھیں گی اور تاریخ کہے گی کہ زرناکا کے شاہ دل نے اپنا فرض پورا نہیں کیا اور اپنے راستے تبدیل کر دیے۔ میں تمہارے ان جذبوں کی قدر کرتی ہوں شاہ دل، اور تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں فی الحال کسی ایسی چیز سے جو ہمارے ارادوں میں حائل ہو متاثر ہونا نہیں چاہیے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا منصوبہ تمہارے ذہن میں ہے جو پہاڑوں کی بہتری کے لیے ہو؟ زرنگاہ ایک طرف بیٹھتے ہوئے بولی۔ تغرل بھی اس سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ گوندل نے تغرل اور زرنگاہ کو جو آزادی دی تھی وہ صرف اس بنیاد پر دی تھی کہ وہ خود بھی تغرل سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پہاڑوں میں مسلسل گولیاں برسانے والی زرنگاہ در حقیقت مشکل ہی سے کسی کے سامنے عورت بن سکتی ہے۔ وہ ایک ناقابل تسخیر چٹان ہے جس کے کسی رخنے سے بارش کی بوند نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ وہ مطمئن تھا۔ تغرل چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، شیر کوہ میں فرنگیوں کی آمد اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آج چند افراد آئے ہیں اور کل مزید آئیں گے۔ جوزفائن ان کے لیے راستہ بنا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی آبادی بڑھتی چلی جائے گی۔ جہاں تک صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکا ہے، راول خان جوزفائن کا بے دم غلام ہے۔ بے شک وہ اس کے کسی اقدام سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن پہاڑوں کے رہنے والے یا شیر کوہ کے بزرگ اگر راول کو یہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ بیرونی دنیا سے آنے والے فرنگی اپنی تاریخ کے مطابق ایک بار پھر ان پہاڑوں میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید راول خان کے خمیر میں غیرت کا کوئی ذرہ جاگ اٹھے اور وہ جوزفائن کو اس حرکت سے روک دے، لیکن بظاہر اس کے امکانات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جوزفائن کسی اور بہتر راستے کا انتخاب کرے اور راول کی زبان بند کر دے۔ میرے ذہن میں جو منصوبہ آیا ہے وہ یہ ہے، زرنگاہ کی فرنگیوں کا وہ ٹولہ اس وقت شیر کوہ میں مقیم ہے، اگر یہاں سے چلا جائے تو کیسا رہے؟ مطلب؟ زرنگاہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی لوگ شیر کوہ میں بے حیائی کے موجد ہیں اور ان کے سپرد یہ ذمہ داریاں کی گئی ہیں کہ شیر کوہ کے اطراف میں ایسی رقص گاہیں بنائی جائیں جہاں پہنچ کر ہمارے غیرت مند جوان اپنے اجداد کی عظیم روایتوں کو بھلا بیٹھیں، اور اس کے بعد جب کبھی ان پر یلغار ہو تو وہ صرف رقاص ہوں یا عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ مرد نما زنخے، آتش بازی سے ان کا کوئی واسطہ نہ رہے، غیرت و مردانگی کا ان میں کوئی نشان نہ ہو۔ یہ ایک منصوبہ ہے جو جوزفائن کے ذہن سے منتقل ہو رہا ہے اور پہاڑوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ فرنگیوں کی آمد کا یہ سلسلہ اگر ابھی سے ختم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ہمیں آئندہ اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے شاہ دل، لیکن تم اسے کیسے ختم کرو گے؟ زرنگاہ اگر زرناکا کے اس حقیر انسان کا امتحان لینا چاہتی ہے تو شاہ دل کی درخواست ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے اس کا موقع دیا جائے۔ شاہ دل بات بہت جاندار ہے۔ فرنگیوں کے واپس جانے یا ختم ہو جانے سے در حقیقت جوزفائن کے پاؤں ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر شیر کوہ جوزفائن کے اثر سے نکل آئے تو شاید کوئی سخت سردار شیر کوہ کو سنبھال لے۔ مجھے تمہارا منصوبہ نہایت جاندار لگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی۔ مجھے صرف وہ طریقہ کار بتاؤ جس کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں شیر کوہ میں جا کر یہ کام انجام دے سکتا ہوں، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ زرنگاہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فکر و پریشانی کی لہریں ابھر آئیں۔ اس نے تشویش زدہ نگاہوں سے شاہ دل کو دیکھا اور بولی، یہ کام بہت خطرناک اور مشکل ہے۔ شاہ دل کیسے کرو گے تم یہ سب کچھ؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ امتحان دینے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا جائے جو ناممکن محسوس ہو۔ مجھے امید تھی کہ میری درخواست پر تم ضرور غور کرو گی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ دل؟ میں تم پر حکمران تو نہیں ہوں۔ جو کچھ تم کرنا چاہو گے اس میں میرا تعاون تو شامل ہے، لیکن کسی اقدام کے بارے میں تمہیں روکنا میرے لیے بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تغرل نے بھرپور نگاہوں سے زرنگاہ کے سراپا کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، بعض چیزیں کچھ اس طرح سے ممکن ہو جاتی ہیں زرنگاہ کہ انسان کو خود ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔
زرنگاہ نے چونک کر تغرل کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھ پر یہ انکشاف آج ہی ہوا ہے کہ میں کسی پر حکمرانی بھی کر سکتی ہوں۔ تعجب ہے یہ انکشاف اتنی دیر سے تم پر کیوں ہوا؟ تو پھر مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کارروائی کی تکمیل کروں۔ اگر تم پسند کرو تو بابا خان سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا زرنگاہ کہ میرا سردار گوندل خان سے براہ راست واسطہ نہ رہے، بلکہ میں اپنی اس کارکردگی میں صرف خرم شاہ کا معاون رہوں؟ زرنگاہ ہنس پڑی، پھر بولی، باتیں خوب کر لیتے ہو شاہ دل، حالانکہ چہرے سے بالکل معصوم لگتے ہو، لیکن تمہاری باتوں کی گہرائی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ کافی چالاک آدمی ہو۔ شاید میرے ہونٹوں سے کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہوا ہے۔ بہرطور اس کا اندازہ کرنا ہوگا زرنگاہ کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو ناگوار خاطر گزرے تو اس کا برا نہیں مانا جائے گا۔ ارے نہیں، تم برا ماننے والی شے ہی نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں بابا خان سے مشورہ کروں گی۔ وہ اگر خود تمہیں اس بارے میں کچھ ہدایت دینا چاہیں تو دے دیں، ورنہ میری طرف سے تمہارے اس فیصلے اور منصوبے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، اب مجھے اس بات کا انتظار رہے گا کہ تمہاری طرف سے مجھے آخری اجازت مل جائے۔ جانا چاہتے ہو؟ ہلنا تو ساری زندگی یہاں سے نہیں چاہتا، لیکن جو ذمہ داریاں شانوں پر بار ہیں ان کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر وقت نے اجازت دی تو شاید باغ خوباں میں کسی کو لے کر چلہ کشی شروع کر دوں۔ باغ خوباں ہی میں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے زرنگاہ کا گزر ہوتا ہے، تغرل نے جواب دیا، اور یہ در حقیقت تغرل کی شخصیت کا ایک بالکل ہی مختلف پہلو تھا۔ اس نے کبھی یہ لچھے دار باتیں نہیں کی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ آ گیا تھا۔ زرنگاہ کچھ دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ شیر کوہ کے شب و روز جوزفائن کی مرضی کے مطابق ہی گزر رہے تھے۔ منصوبوں پر کام جاری تھا، لیکن راول خان کے دل میں اب وہ امنگیں باقی نہیں رہی تھیں۔ اب وہ عموماً بجھا بجھا رہتا تھا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے۔ جوزفائن تو ہر خطرے کو بھول جانے کی عادی تھی۔ اس کے اہل خاندان اب بھی وہیں تھے اور اس نے ان سب کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ بارہا ان سے ملاقاتوں کے دوران جوزفائن نے انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیر کوہ پر مکمل طور سے ان کی حکمرانی ہوگی۔ ہر چند کے جوزفائن کے دل میں یہ منصوبہ نہیں تھا کہ یہاں رہنے والوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جائے۔ یہاں اس کی جو توہین ہوئی تھی اس کا بدلہ پوری طرح لے لیا تھا، اور اب ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا جنہوں نے اس کی توہین کی تھی۔ شیر کوہ کی بوڑھی خانم بھی قتل ہو چکی تھی۔ زارق خان اپنی بیوی اور بیٹیوں سمیت موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ اب شیر کوہ پر جوزفائن کی مکمل حکمرانی تھی۔ وہ اس خطے کو تمام پرانی رسومات سے ہٹا کر نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جدید بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے اہل وطن بآسانی اور بغیر کسی دقت کے یہاں آ جا سکیں۔ اس نے اس سلسلے میں یورپ سے آنے والے افراد سے بارہا گفتگو کی تھی اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ شیر کوہ کو بالکل ماڈرن بنانا چاہتی تھی۔ بوڑھا انجینئر لنکاسٹر ڈینی جوزفائن کے منصوبوں کو پوری طرح پائے تکمیل تک پہنچا رہا تھا۔ جوزفائن ان لوگوں کو پوری تفصیلات سمجھا رہی تھی اور وہ بھی اپنے طور پر مطمئن تھے۔ ہاں، اگر ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی تردد ابھرتا بھی تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں۔ نہ جانے سوئل اور میبل کتنے لمبے سفر پر نکل گئی ہیں کہ واپسی کا جی ہی نہیں چاہا ان کا۔ وکٹر نے بارہا اس سلسلے میں ڈینی سے کہا تھا کہ لڑکیاں کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں کے لوگ جاہل اور وحشی ہیں۔ ڈینی نے اس سلسلے میں جب بھی جوزفائن سے بات کی تو اس نے یہی جواب دیا کہ دونوں لڑکیوں کی ذمہ داری اس پر ہے اور ان لوگوں کو ان کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ تمام منصوبے پروگرام کے مطابق مکمل ہو رہے تھے۔ سونا آبشار سے آنے والی نہروں نے شیر کوہ کا رنگ ہی بدل دیا تھا، اور بلا شبہ راول خان کا مزکم جوزفائن کی انتظامی صلاحیتوں کا دل سے قائل ہو چکا تھا۔ منصوبہ انتہائی جامع تھا۔ اب کئی نہریں شیر کوہ کے بازاروں اور آبادیوں سے گزرتی تھیں اور ان کے اطراف سرسبز و شاداب ہوتے جا رہے تھے۔ درختوں کے پودے لگائے گئے تھے، مکانوں کی ساخت میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں۔ تغرل نے شیر کوہ کی تجوریاں لوٹے ہوئے مال سے بھر دی تھیں، چنانچہ جوزفائن کو اس سلسلے میں بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ دل کھول کر اخراجات کر رہی تھی اور مزید دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے منصوبے اس کے ذہن میں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تغرل اس کے لیے وہ ٹکسال تھا
جس کے ہوتے ہوئے اسے سرمایہ کی کمی کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف اسی بنا پر اسے طغرل کی زندگی عزیز تھی، لیکن جو حرکت اس نے کی تھی جوزفائن اسے کسی طور معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود بھی ایک کینہ پرور فطرت کی مالک تھی، تاہم طغرل خان کے بچ جانے کا خیال کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ طغرل جس طرح راول کو دھمکی دے کر گیا تھا، اس سے جوزفائن کبھی کبھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب راول خان بھی بجھا بجھا زندگی گزار رہا تھا۔ جوزفائن کا دل رکھنے کے لیے وہ اس کے ہر منصوبے میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن اب اس کے ذہن میں تاریک راتوں کی تنہائیوں میں کچھ عجیب سے احساسات بیدار ہو جاتے تھے۔ اسے اپنی ماں یاد آتی، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا تھا۔ اس وقت صورتحال کچھ اور تھی۔ دل بہلانے کے لیے وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ خانم نے بھی تو اس کے آنگن کا ہر چراغ بجھا دیا ہے، کیا جوزفائن ماں بننے کے بعد مختلف نہ ہو جاتی؟ حقیقت یہ ہے کہ زارق خان نے اس وقت زیادتی کا آغاز کیا تھا، جب وہ جوزفائن کو لے کر نہ جانے کون کون سی امنگوں کے ساتھ اپنی سرزمین میں اترا ہی تھا کہ زارق خان نے اس پر پہلا وار کیا اور جوزفائن کو فرنگی عورت قرار دے کر لوگوں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی۔ اپنے طور پر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ حالات نے اس کا ساتھ دیا اور جوزفائن کی چالاکیوں نے بالآخر حالات کو سنبھال لیا، ورنہ زارق خان تو اسے تیسرے درجے کا ایک شخص قرار دے کر اپنا فرض پورا کر چکا تھا۔ اس کے جواب میں راول خان نے جو کچھ کیا، بعض اوقات کبھی اسے وہ صحیح معلوم ہوتا اور کبھی اسے یہ احساس ہوتا کہ اس نے بھی نہایت انتہا پسندی سے کام لیا ہے، ورنہ اس مسئلے کو دوسرے انداز میں بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ دوسرا انداز ظاہر ہے جوزفائن کو پسند نہیں آتا، لیکن اب وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا تھا۔ جوزفائن بے شک اس کی عزیز جان بیوی تھی، وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور اسے اپنی زلفوں کے جال میں الجھائے رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن راول خان کا دل اب نہ جانے کیوں ان حالات سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ طغرل کا خیال اسے اور پریشان کر دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ طغرل اس سے بددل ہو کر اسی کے خلاف صفا راہ ہو جانا ناممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ ارد گرد کے حالات سے ناواقف تھا کہ لوگ اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جوزفائن کے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جو اسے چھوٹے سے چھوٹے قبیلے میں بھی ہونے والی تبدیلی کی اطلاع فوراً دے دیتے تھے۔ بعض اوقات تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک نام نہاد سردار ہے۔ احکام جوزفائن کے ہی چلتے تھے۔ بے شک جوزفائن کے منصوبوں سے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ شیر کوہ کے پسماندہ لوگ اب ترقی کے راستوں پر گامزن ہو رہے تھے اور وہ تمام آسائشیں حاصل کرتے جا رہے تھے جو یورپ کے جدید ترین شہروں کو حاصل تھیں۔ ان آسائشوں میں کوئی برائی نہیں تھی، پرانی روایتیں حماقت ہی تھیں، ان روایتوں میں جہالت تھی، صرف جہالت۔ لیکن اگر کبھی وہ سنجیدگی سے ان معاملات پر غور کرتا تو اسے احساس ہوتا کہ اس منصوبے میں کچھ خامیاں ہیں، مثلاً یہ کہ لوگ ترقی یافتہ تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن منفی انداز میں، صرف عیش و عشرت کی حد تک، کیونکہ تعلیم کا ان میں اب بھی فقدان تھا۔ جوزفائن نے تعلیمی اداروں کی بجائے صرف رقص گاہیں اور عیش گاہیں قائم کی تھیں۔ یہ ایک ایسا سنہرا جال تھا جس میں پھنس کر اچھے اچھے نوجوان بالکل ہی ناکارہ ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ جوزفائن سے اس سلسلے میں بات کرے، لیکن مسئلہ وہی درپیش آ جاتا تھا کہ جوزفائن کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ وہ انہی پریشان کن خیالات میں گم رہتا تھا۔ ایک دن جوزفائن نے اس بارے میں اس سے سوال کر لیا، کیا بات ہے ڈیئر، اب تمہارا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا رہتا ہے، تم میں اب پہلے جیسا جوش اور وہ گرمی نہیں رہی جو تمہاری فطرت کا خاصہ تھی۔ بوڑھا جو ہو رہا ہوں، راول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بوڑھے نہیں ہو رہے پیارے، تمہیں ایک منصوبے کے تحت بوڑھا کیا گیا ہے، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو؟ جوزفائن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے جوزفائن، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور جو ہمارے انتقام کا شکار ہو گئے، اب ان کی برائیوں کے بارے میں دہرانا بھی بیکار ہے۔ ہاں، لیکن وہ ہماری زندگی پر ایسے داغ لگا گئے ہیں جو کبھی نہیں مٹائے جا سکتے۔ اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو کیا حرج تھا؟ کیا ہماری زندگی خوشیوں سے ہمکنار نہ ہوتی؟ ہاں، ایسا ہوتا تو واقعی زندگی کا رخ بدلا ہوا ہوتا، لیکن بہرطور جو ہو چکا اب اسے دہرانا بے سود ہی ہے۔ میں اسے دہرانا نہیں چاہتی راول خان، دہرا تو تم رہے ہو۔ میں؟ وہ کیسے؟
راول نے حیرت سے پوچھا۔ اس طرح الجھے الجھے رہ کر، پریشان رہ کر میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم بہت دن سے دل گرفتہ ہو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بس جوزفائن، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو میری زندگی میں کوئی رنگینی نہیں رہی۔ ان تمام منصوبوں میں دلچسپی لو۔ میرا خیال ہے ہمیں اب اپنے ایک اور کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اطراف کے قبیلوں میں سے کچھ قبیلوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ میں چاہتی ہوں راول اس سلسلے میں سب سے پہلے زرناکا کی طرف رخ کریں۔ زرناکا شیر کوہ سے قریب ترین ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم زرناکا کے سردار کو دوستی کا پیغام بھیجیں اور اپنے طور پر وہاں جدید سرائے اور تفریح گاہیں بنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہ مانا تو پھر دوسرا راستہ اپنائیں گے، یعنی اسے شیر کوہ میں ضم کر لیں گے۔ کیا یہ وقت اس کے لیے موزوں ہے جوزی؟ فوراً ہی تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے، بس تم اس سلسلے میں تیاریوں میں مصروف ہو جاؤ۔ اس طرح تمہیں مصروفیت بھی مل جائے گی اور ہم اپنے ایک منصوبے کی تکمیل کے لیے خود کو تیار بھی کر لیں گے۔ تجویز تو اچھی ہے، میرا خیال ہے بزم کی ذمہ داریاں تم سنبھالو اور رزم کی میں سنبھال لیتا ہوں۔ ہاں، تمہاری پتھریلی فطرت کو اسی طرح تسکین ملے گی، جوزفائن نے ہنستے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا خیال ہے جوزفائن، میں اس پر عمل شروع کر دیتا ہوں۔ بہت موزوں منصوبہ ہے، میرا خیال ہے مجھے تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اس طرح زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو اور ذہن پر طاری یہ گرد چھٹ جائے۔ جوزفائن بھی راول کے اتنی جلدی تیار ہو جانے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ چنانچہ راول خان نے اس سلسلے میں تیاریاں شروع کر دیں، معتمد لوگوں کو طلب کیا اور اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر کوہ کے نوجوانوں کو نشانہ بازی کی مشق بھی شروع کر دینی چاہیے، تاکہ زرناکا کے خلاف لشکر کشی کرنے سے قبل انہیں بہترین لڑاکا بنا لیا جائے۔ دوسروں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سبھی راول خان کے شکر گزار تھے، کیونکہ راول کی بدولت ہی وہ زندگی کی رنگینیوں سے آشنا ہوئے تھے۔ پہلے ان پر جو ذمہ داریاں تھیں اب اس میں کافی کمی ہو گئی تھی، اس لیے راول کی تجویز پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ چنانچہ انتظامات شروع ہو گئے، ہتھیاروں کے لیے نئی بھٹیاں لگائی گئیں اور ہتھیار تیار کیے جانے لگے۔ عمدہ قسم کے ہتھیار فوراً تیار ہونے لگے اور راول خان ان تمام چیزوں کی نگرانی کرنے لگا۔ وہ اب زیادہ تر حویلی سے باہر رہتا تھا۔ ایک روز جب کہ وہ نشانہ بازی کی مشق دیکھ کر واپس آ رہا تھا، ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے گھوڑے کے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی راول نے چونک کر گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور حیرت سے بچی کو دیکھنے لگا۔ بچی اپنے دونوں ہاتھ جس میں گلدستہ دبا ہوا تھا اپنے سر سے بلند کیے کھڑی تھی۔ اس کے ننھے ننھے باریک ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں راول کا دل پگھل سا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے لگامیں گھوڑے کی پشت پر پھینک دیں اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا بچی کے قریب پہنچ گیا۔ بچی نے مسکرا کر گلدستہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ پھول میرے لیے ہیں؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، اس کی آواز میں فرشتوں جیسی معصومیت تھی۔ یہ گلدستہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، اس نے پھر جواب دیا۔ تم میرے لیے پھول کیوں لائی ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں پھول دینا چاہتی تھی، بچی بولی۔ صرف مجھے؟ ہاں، صرف تمہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شب چراغ، اس نے جواب دیا۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ راول نے سوال کیا۔ راول خان، بچی بولی، اور راول چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کیا نام بتایا تم نے اپنے باپ کا؟ اس نے حیرت سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راول خان، بچی نے پھر اسی اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اور راول حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ جہاں تک اس کی معلومات کا تعلق تھا، پورے شیر کوہ میں راول خان نام کا کوئی دوسرا فرد نہیں رہتا تھا۔ پھر یہ بچی کس کا نام لے رہی ہے؟ وہ جھکا اور اس نے بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ پھر وہ پیار سے اس کی صورت دیکھتا ہوا بولا، کیا کام کرتا ہے تمہارا باپ؟ وہ قبیلہ شیر کوہ کا سردار ہے، بچی بولی، اور راول کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کے دل کو ایک دھکا سا لگا، کچھ یادیں اس کے سینے میں پھوڑے کی طرح ابھر آئیں۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ تب اس نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، اور تمہاری ماں کا کیا نام ہے؟ فرخانہ، بچی نے جواب دیا، اور راول کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ فرخانہ اس کی بیوی، دلاور خان کی بیٹی۔
اس بچی کی ماں، جسے وہ بھول گیا تھا، جو جوزفائن کے منصوبے کا شکار ہو گئی، ایک بدنصیب عورت جس کی زندگی کانٹوں میں جا پھنسی تھی، لیکن یہ بچی اس کا اعتماد، اور راول کو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ باپ ہے، ہاں وہ باپ ہے اس بچی کا، اور یہ بات اس بچی کو بخوبی معلوم ہے، لیکن اس کے تاثرات اور اس کے تصورات کیا ہوں گے؟ راول نے بچی کو بے اختیارانہ انداز میں بھینچ لیا، اور بچی بھی اس سے اس طرح لپٹ گئی جیسے اس کا خون بھی جوش میں آ گیا ہو۔ شاید وہ راول کو راول کی حیثیت سے نہیں جانتی تھی، لیکن خون خون کو بخوبی پہچانتا ہے۔ راول اس لمس سے نا آشنا تھا، اسے عجیب سا کیف اور لذت سی محسوس ہوئی۔ اس جذبہ سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ جانے وہ کب تک بچی کو سینے سے لگائے رہا۔ پھر جب جذبات کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی تو اس نے بچی کو گود سے اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ آؤ شب چراغ، بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، اور بچی نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ راول اسے ساتھ لیے ہوئے ایک پتھر کے قریب پہنچ گیا، اور یہاں اس نے پیار سے بچی کو بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہاری وہ دو بہنیں اور بھی ہی تو ہیں شب چراغ؟ ہاں، درخشاں اور بدخشاں، مگر وہ دونوں تو مجھ سے بڑی ہیں، شب چراغ نے معصومیت سے کہا۔ اور تمہاری ماں؟ راول دھڑکتے دل سے بولا۔ ماں گھر میں ہے، شب چراغ نے جواب دیا۔ اور بابا؟ راول کی آواز لرز گئی تھی۔ بابا اس قبیلے کا سردار ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، سب لوگوں پر حکومت کرتا ہے۔ جو لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں اور سب پر حکومت کرتے ہیں، وہ غریب لوگوں سے نہیں ملتے۔ ہم لوگ بہت غریب ہیں نا، شب چراغ اپنے مخصوص انداز میں بولی، اور راول کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بچی کے معصوم الفاظ نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ وہ چند لمحات تک بالکل نہ بول سکا، پھر اس نے کہا، شب چراغ تمہارا باپ کچھ بھی ہو، اسے تم سے ملنا تو چاہیے۔ کیسا بدنصیب باپ ہے وہ کہ اتنی پیاری بچی سے دور رہتا ہے۔ نہیں، میرے بابا کو برا مت کہنا، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ مجھے بابا بہت اچھا لگتا ہے، مگر میں اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، مگر میں نہیں جا سکتی۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، میری ماں نے کہا تھا کہ میں تمہیں پھول دوں۔ تمہاری ماں نے؟ راول نے ڈبڈبائی نگاہوں سے بچی کو دیکھا۔ ہاں، تم کئی بار ادھر سے گزرے ہو، میری ماں نے بھی تمہیں دیکھا تھا، وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں پھول دوں، اور میں اپنی ماں کا کہنا مانتی ہوں۔ اوہ، اس گھر میں ہی رہتی ہے نا تمہاری ماں؟ ہاں، کیا تم میرے گھر چل کر میری ماں سے ملو گے؟ شب چراغ نے پوچھا، اور راول کی گردن جھک گئی۔ فرخانہ اس کی بیوی رہ چکی تھی، بلکہ اب بھی تھی، اس نے فرخانہ کو طلاق نہیں دی تھی۔ دلاور خان کی بیٹی بہت ہی نیک اور سعادت مند تھی۔ جب اسے راول کی زوجیت میں دیا گیا تو ایک مقصد پیش نگاہ تھا۔ راول تو آج تک جوزفائن میں کھویا ہوا تھا۔ اگر جوزفائن اسے اس نکاح کی اجازت نہ دیتی تو شاید راول کسی عورت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ فرخانہ کو صرف ایک ضرورت سمجھا گیا تھا، قبیلے کو ایک سردار مہیا کرنے کی مشین سمجھا گیا تھا اسے، لیکن حالانکہ انسان اور مشین میں فرق ہوتا ہے۔ فرخانہ انسان تھی، لیکن شاید ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جب اسے انسان سمجھا گیا ہو۔ جوزفائن نے اپنی مقصد براری کے لیے اسے اہمیت دی تھی، اور اگر فرخانہ کے بدن سے کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو اس کے بعد کے لمحات شاید فرخانہ کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے، لیکن قدرت نے اسے بچایا تھا۔ مسلسل 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جوزفائن فرخانہ سے مایوس ہو گئی تھی۔ فرخانہ کی زندگی لینے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور اسے محل سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہنچا دیا گیا تھا۔ اس جگہ کا انتخاب بھی جوزفائن نے کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک فرخانہ کا راول خان کو خیال بھی نہیں آیا تھا۔ بیٹے کی طلب میں اور جوزفائن کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اسے کبھی اس کی یاد نہیں آئی تھی کہ فرخانہ کے بطن سے اس کی 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کا تصور بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں ابھرا تھا، لیکن آج اس معصوم بچی کے لمس، اس کی صورت، اس کی باتوں نے راول کے دل میں شفقت پدری بیدار کی تھی، اور شاید بیوی کی محبت بھی۔ ہاں، میں نے ان کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ شب چراغ کے یہ الفاظ کہ ہم غریب لوگ ہیں بہت سی باتوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ شاید زندگی میں پہلی بار راول خان کے دل میں جوزفائن کے خلاف غصہ پیدا ہوا۔
جوزفائن کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ فرخانہ راول کی بیٹیوں کی ماں ہے، کم از کم اس کی ضروریات کا خیال تو رکھنا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، اگر فرخانہ کی زندگی لے لی جاتی تو دوسری بات تھی۔ راول کو ایک عجیب سی مجرمانہ کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک بچی کی آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں شب چراغ، تم تو بڑی اچھی باتیں کرتی ہو، بہت پیاری بچی ہو تم۔ ایک بات بتاؤ گے تم مجھے؟ ہاں ضرور۔ کیا تم نے قبیلے کے سردار کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، راول بھاری لہجے میں بولا۔ کیسا ہے وہ؟ بابا ہے نا میرا، مگر دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، میرا بابا ہے لیکن مجھ سے نہیں ملتا، میں تو اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ اب میں اگر تم سے یہ کہوں گا کہ وہ بہت برا آدمی ہے، جس نے تمہیں نظر انداز کر دیا، تو تم برا مان جاؤ گی۔ ہاں دیکھو وہ جیسا بھی ہے میرا بابا ہے نا، بابا ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، تم بھی اچھے آدمی ہو، اسے برا نہ کہو۔ ٹھیک ہے، میں اسے برا نہیں کہوں گا، لیکن تمہاری ماں تو اسے برا کہتی ہوگی۔ ماں؟ ماں اسے برا کیوں کہے گی؟ ماں تو ہمیشہ اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب بھی وہ نماز پڑھتی ہے زور زور سے اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ راول خان کو خدا زندہ و سلامت رکھے، وہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سایہ بنا رہے۔ اس سے زیادہ سننے کی تاب راول میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی شب چراغ، اب جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اجنبی نے پھول قبول کر لیے، اس کا شکریہ۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو، میں تم سے اور باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں کل پھر آؤں گا اسی جگہ اسی راستے پر، ملو گی مجھے؟ ہاں تم مجھے اچھے لگے ہو، میں کل تمہارا انتظار کروں گی۔ اور سنو، تمہیں میرے پھول پسند آئے؟ بہت زیادہ، بہت اچھے، راول نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے گلے سے ایک خوبصورت چین اتاری اور اسے شب چراغ کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹے ہم اس وقت اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں دے سکتے، ہم بھی تمہاری طرح بہت غریب ہیں۔ یہ غریب کیوں ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ اب دیکھو نا میرا باپ امیر ہے اور ہم لوگ غریب، تم غریب کیوں ہو شب چراغ؟ بس ہمارے پاس دولت جو نہیں ہے۔ میری ماں کھیتوں میں سبزیاں اگاتی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں کھانا ملتا ہے۔ وہ بہت محنت کرتی ہے، زمین کھودتی ہے، بیج ڈالتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ترکاری اور سبزی ملتی ہے۔ بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ راول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں شب چراغ، اب تمہاری ماں کو یہ سب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں سردار سے بات کروں گا، میں ان سے کہوں گا کہ اتنی اچھی بیٹی کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانی چاہیے۔ تم بالکل اطمینان رکھو، میں تمہاری ماں سے بھی ملوں گا، اس سے کہہ دینا کہ اجنبی تمہارے پاس آئے گا، تم ہمارے گھر آؤ گے؟ اس کے انداز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ ہاں ضرور آؤں گا بیٹے، ضرور آؤں گا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر کے دروازے پر چھوڑ دوں۔ نہیں، یہ پگڈنڈی سیدھی میرے گھر جاتی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ راول نے ایک بار پھر اس کی پیشانی چومی، آنکھیں چومی، گردن کو بوسے دیے۔ اسے اس بچی پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ واپس پلٹا تو پھر اسے کچھ خیال آیا، وہ مڑا اور پھر اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور پھر اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت کر دیا۔ بچی پگڈنڈی کے راستے اپنے گھر کی جانب چل پڑی تھی اور راول اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو گئی۔ گوندل خان نے تغرل کو طلب کیا تھا اور اس موضوع پر گفتگو کی تھی۔ اس نے کہا، شاہ دل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو منصوبہ تم نے زرنگاہ کو بتایا ہے وہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیر کوہ کی سرکوبی ہم نے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد بنا لیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ شیر کوہ کا گرجتا بادل سرد ہو گیا ہے۔ میری مراد سردار تغرل خان سے ہے، اور کیسی عجیب بات ہے کہ وہ جس کی تخلیق شیطان نے کی تھی، شیطان ہی کے ہاتھوں فنا ہو گیا۔ تغرل اور اس کے ساتھیوں کی موت کے بعد میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شیر کوہ کی قوت کم ہو گئی ہے۔ راول فرنگیوں کا ذہن ضرور رکھتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تارکا سے جنگ میں جو کارروائی تغرل نے کی تھی وہ تارکا کی شکست کا باعث بنی، اور اسی نے شیر کوہ کو برتری دلائی،
ورنہ ہاشم خان شیر کوہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ وہ قوت میں بھی شیر کوہ سے زیادہ تھا اور تجربے میں بھی، لیکن شیطان کی عمر بہت طویل ہے اور اس کا تجربہ سب سے وسیع، اور آج جب شیطان شیر کوہ کی پشت پناہی کے لیے موجود نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیر کوہ پر زوال کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فرنگی دماغ سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ہم پہاڑوں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ ہیں اور فرنگیوں کی شاطرانہ چالوں کی تاب نہیں لا سکتے۔ یہ فرنگی ٹولہ جو اس وقت شیر کوہ میں موجود ہے اور جو جوزفائن کے اشاروں پر وہ سب کچھ کر رہا ہے جو ہمیں ناپسند ہے، دوران جنگ راول کی مدد بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس کی فطرت ہے۔ اگر یہ فرنگی ٹولہ شیر کوہ سے چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ مگر میرے بیٹے، وہ کون سی ایسی تجویز ہے تمہارے ذہن میں جس کی مدد سے تم فرنگی ٹولے کو وہاں سے ہٹا سکتے ہو؟ تغرل اس سوال کے لیے ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھا اور جانتا تھا کہ اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے نہایت چالاکی سے کہا، سردار گوندل خان، اس کا فیصلہ تو وہیں جا کر ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سی راہ اپنائی جائے۔ پہلے سے کوئی تجویز میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس نیک مقصد کے لیے میں اپنے کام کا آغاز کروں گا تو اس میں غیبی مدد بھی ہوگی۔ دیکھو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بے شمار خواہشیں دل میں رکھتے ہیں، لیکن ہر خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ دل، تم نے چند روز کے اندر ہی ہمارے دلوں میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ اب ہم تمہاری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، چنانچہ جو کچھ بھی کرو ایسے حالات میں کرنا کہ تمہیں سہولتیں بھی حاصل ہوں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تم اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے رخ نہ کرنا، بلکہ اس کے بعد ہم کسی اور تجویز کے تحت کام کریں گے۔ میں صرف تمہاری زندگی کا خواہاں ہوں۔ اگر سردار گوندل خان کی محبت مجھے اسی طرح حاصل رہی تو میں زندہ رہوں گا اور اپنے مقصد کی تکمیل کرتا رہوں گا۔ میں نے اس نصیحت کو گرہ میں باندھ لیا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، اگر آسانی سے یہ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایسا کوئی اندھا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو تکلیف کا باعث بنے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا، تمہاری روانگی کا بندوبست کب کر دیا جائے؟ مجھے اس سلسلے میں ایسی کوئی خاص چیز درکار نہیں جس کے لیے سردار کو زحمت دوں۔ ٹھیک ہے۔ سردار گوندل دیر تک تغرل سے گفتگو کرتا رہا اور اس کے بعد اسے جانے کی اجازت مل گئی۔ زرنگاہ اس دوران موجود نہیں تھی، لیکن جب تغرل یہاں سے باہر نکلا تو ایک ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ زرنگاہ باغ خوباں میں اس کی منتظر ہے۔ تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زرنگاہ نے حسین مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ عظیم شاہ دل غالباً اپنے منصوبے کی تکمیل کرنے کے بعد واپس لوٹا ہے۔ مجھے عظیم کہہ کر میرا مذاق مت اڑاؤ زرنگاہ۔ نہیں، جو دل میں ہو اسے روکنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ صرف ایک بات کا جواب دو زرنگاہ کہ جب میں اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد واپس لوٹوں گا تو تم میرا استقبال کرو گی۔ پہلے سے یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی تصور لے کر یہاں سے جاؤں کہ جب میں کامیاب ہو کر واپس لوٹوں گا تو زرنگاہ کے دل میں میرا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ الفاظ زرنگاہ کے لیے بہت دلکش تھے۔ تغرل کی شخصیت میں اس کی دلچسپی کا اظہار بار بار ہو چکا تھا اور تغرل کی اس کیفیت کو دیکھ کر دل ہی میں سوچتا تھا کہ شکار آسانی کے ساتھ جال کی جانب بڑھ رہا ہے۔ زرنگاہ کے سلسلے میں وہ در حقیقت دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ کبھی اس کے دل میں پیار کا طوفان امڑنے لگتا تھا اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ زرنگاہ کو دھوکہ نہ دے، مگر بعد میں جب اس کی فطرت ابھرتی تو وہ بالکل ہی مختلف ہو جاتا۔ بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ زرنگاہ سے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر زرنگاہ نے اسے دھیرے سے الوداع کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ زرنگاہ کی آواز اور قدموں میں لرزش تھی، جیسے وہ الوداع کہتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کر رہی ہو۔ ایسی کیفیت کا شکار وہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ تغرل کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ نفرتوں کو بھلا کر زرنگاہ کو روک لے، اسے بتا دے، اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے، اے بہار چمن، اے رونق کوہستان، جانے تغرل، میں تجھ سے ہار گیا، میں تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ زرنگاہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی
اور وہ ایک سرد آہ بھر کر تھکے تھکے قدموں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیا جہاں تیمور اس کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر میں تغرل زرنگاہ کے سحر سے آزاد ہو گیا اور تیمور سے اپنی مہم کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ تیمور نے اسے کئی مفید مشورے دیے جسے اس نے اپنی گرہ میں باندھ لیا۔ دوسری صبح جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں اور تغرل کے پاس گوندل کا ایک آدمی پہنچ گیا، ایک شاندار گھوڑا جو ساز و سامان سے لیس تھا چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا تم مجھے گلاب خیل کی سرحد تک چھوڑنے بھی نہیں چلو گے تیمور؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے آقا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ دیکھتا رہوں جب تک آپ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ تغرل گھوڑے کی باگیں پکڑ کر چل پڑا۔ تیمور اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب گلاب خیل کی سرحد آ گئی تو تغرل خان ایک درخت کے نیچے پہنچا جہاں ایک اور گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ مشکی رنگ کا یہ گھوڑا بھی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ تیمور نے گھوڑے کے سوار کو تلاش کیا لیکن اس کی نگاہیں کسی کو بھی نہ دیکھ پا رہی تھیں۔ تب اس نے سوالیہ نگاہوں سے تغرل کو دیکھا۔ تغرل خان کے ہونٹوں پر ایک مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ گھوڑا کس کا ہے عظیم آقا؟ تیمور کا۔ تیمور اس گھوڑے پر سوار ہو کر شیر کوہ تک کا سفر میرے ساتھ کرے گا۔ اور تیمور کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ کیا کہہ رہے ہو عظیم آقا؟ وہی جو ابتدا سے میرے دل میں تھا اور تیرے ذہن میں۔ لیکن عظیم آقا، لیکن گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تیمور۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ٹانگ کی خرابی تمہیں سفر کرنے سے نہیں روکتی۔ عظیم آقا، میرا تمہارے ساتھ جانا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ سنو تو صحیح، میری بات سنو۔ شیر کوہ میں جو خطرات تمہارا استقبال کریں گے، میرا مطلب ہے جو حالات اور جو خطرہ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے تیمور، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تغرل خان نے پستول نکال کر اس کا رخ تیمور کی جانب کر دیا اور تیمور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ اے ناقص کھوپڑی کے مالک، تجھے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ شخص میرا مطلب ہے عظیم آقا۔ کیا واقعی مجھے گھوڑے پر سوار ہونا پڑے گا؟ تیمور عجیب مضحکہ خیز حرکتیں کر رہا تھا۔ تغرل نے پستول والا ہاتھ بلند کر کے ایک فائر کیا اور یوں محسوس ہوا جیسے لنگڑے تیمور کو کسی نے فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ دھپ سے گھوڑے کی پشت پر جا بیٹھا تھا لیکن اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ تغرل نے قہقہا لگایا اور اس کے بعد تیمور کے گھوڑے کی پشت پر ایک زوردار چابک رسید کر دیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر اچھلا اور تیمور اس کی گردن سے چمٹ گیا۔ تغرل کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا تھا۔ تغرل کے حلق سے قہقہے آزاد ہو رہے تھے۔ تیمور کی اس حرکت کو وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ ان خطرات سے جان بچانا چاہتا ہے۔ جو تجویز اس نے پیش کی تھی اس سے خود ہی اس کی گردن میں پھندا پڑ گیا تھا، لیکن اس وقت تو اسے اپنے گھوڑے کو سنبھالنے کے سلسلے میں سخت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ ذرا سی لغزش سے اس کا گھوڑا اسے نیچے پھینک دیتا اور اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی۔ تغرل چوکنا تھا۔ اگر صورتحال خطرناک ہو جاتی تو یقیناً اسے تیمور کی مدد کرنا پڑتی، لیکن تقریباً 3 یا 4 میل آنے کے بعد گھوڑے کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی اور وہ پرسکون ہوتا گیا۔ تب تیمور گھوڑے کی پشت پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تغرل نے گھوڑا اس کے برابر کر لیا تو تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا، ایک مثال ہے عظیم آقا کہ نصیحت اسے کی جائے جو نصیحت کو پوری طرح سمجھ سکے، اور وہ جو نصیحت کرنے والے کی گردن ہی کاٹ دے اسے نصیحت کرنا بے معنی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک محاورے ہی کی حیثیت رکھتی ہے تیمور کہ فضول باتوں سے گریز کرنا زندگی کے لیے ہمیشہ بہتر ثابت ہوتا ہے، ورنہ بعض اوقات انسان اپنی زبان کی وجہ سے قتل ہو جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں عظیم آقا، چنانچہ خاموش ہو جاتا ہوں، تیمور نے کہا اور تغرل مسکراتا رہا۔ گھوڑے برق رفتاری سے سفر کر رہے تھے۔ تیمور بھی اب کسی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کسی بھی طور تغرل سے جان نہیں بچا سکتا۔ پورا دن یہ سفر جاری رہا۔ راستے میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ پھر رات کو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ علاقہ ابھی تک تغرل کے لیے اجنبی تھا۔ جو راستے اسے گوندل خان نے شیر کوہ جانے کے لیے بتائے تھے، تغرل انہی راستوں پر سفر کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے ان راستوں پر سفر نہیں کیا تھا۔ پہاڑی ٹیلے کے درمیان اگے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر تغرل نے کھانے پینے کی اشیاء نکالیں
اور اس کے بعد تیمور کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے دی۔ تیمور خاموشی کے ساتھ پیٹ کا دوزخ بھرنے لگا تھا۔ دوسری صبح انہوں نے پھر سفر کا آغاز کر دیا۔ اب تیمور بالکل ہی ٹھیک ہو گیا تھا، چنانچہ وہ مختلف موضوعات پر بولنے لگا۔ گلاب خیل سے شیرکوہ کا فاصلہ بہت زیادہ اور دشوار گزار تھا، لیکن راستے کی اس دشواری کا احساس خوشگوار موسم نے زائل کر دیا تھا۔ بالآخر شیرکوہ کے اطراف میں پہنچ گئے وہ لوگ۔ تغرل کو اب ہوشیار ہو جانا پڑا تھا، ہر چند کے تیمور نے اس کا حلیہ بدل دیا تھا اور تغرل کی صورت اب کافی تبدیل ہو گئی تھی، لیکن شیرکوہ اس کا اپنا وطن تھا اور وہاں اس کے لاتعداد شناسا تھے جنہوں نے اسے ہر رنگ میں دیکھا تھا۔ چنانچہ تغرل کو اس سلسلے میں تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ کوئی کہیں اسے پہچان نہ لے۔ تیمور سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو تیمور نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ یہ مسئلہ نہایت سنگین ہے اور اس کا حل یہی ہے عظیم آقا کہ تم زیادہ لوگوں سے ملاقات سے گریز کرو۔ ایسے لمحات میں باہر نکلو جب بہت زیادہ ہنگامہ خیزیاں نہ ہوں۔ یہ تو ہم شیر کو چل کر ہی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے منصوبے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ شیرکوہ کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا دیکھ کر تغرل حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جگہ جگہ حسین عمارتیں نظر آ رہی تھیں اور ان کے درمیان پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ بلا شبہ جوزفائن نے شیرکوہ کو حسین ترین بنا دیا تھا۔ تعمیراتی کام اب بھی جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی اطراف کے قبیلوں سے آنے والے وہ لوگ جو رقص و موسیقی کے ذریعے روزی کماتے تھے، جگہ جگہ اپنے کیمپ لگائے نظر آئے جو شام سے آباد ہو جاتے، اور اطراف کے جوان جن کا تعلق اب صرف شیرکوہ ہی سے نہیں بلکہ ایسے قبیلوں سے بھی ہوتا تھا جو آس پاس آباد تھے، شیرکوہ پہنچ جاتے، ساری رات گزارتے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے خفیہ طور پر اپنے اپنے قبیلوں میں روانہ ہو جاتے۔ گویا جوزفائن نے جو اقدامات کیے تھے ان کا بہترین نتیجہ برآمد ہو رہا تھا۔ قبیلوں کے جوان عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ اب قبیلوں میں اس سلسلے میں کیا تشویش تھی، یہ معلومات ابھی تغرل کو حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ آسانیاں اس طرح فراہم کی گئی تھیں کہ کسی بھی باہر سے آنے والے کو یہاں دقت نہ ہو۔ چھولداریاں اور خیمے کرائے پر مل جاتے تھے جو سرداروں کے بیٹے اپنے نام بتائے بغیر آسانی سے حاصل کر لیتے تھے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری تیمور کے سپرد کر دی گئی اور تیمور نے تھوڑی ہی دیر میں 2 آدمیوں کی مدد سے ایک وسیع و کشادہ خیمہ لگوا دیا جس کی شان و شوکت قابل دید تھی۔ رقم کی تغرل کے پاس کوئی کمی نہ تھی، وہ دولت کے ذریعے یہاں ہر طرح کی آسائش حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ رقم تیمور کو بھی دے دی تھی کہ اسے ہی یہاں کے انتظامات کرنے تھے، لیکن تیمور یہاں آنے کے بعد خود بھی اپنے دل میں یہ سوچنے لگا تھا کہ اگر وہ حماقت سے کام لے کر یہاں نہ آتا تو زندگی کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا۔ اس نے آج تک شیرکوہ کی کہانیاں ہی سنی تھیں، لیکن یہ کہانیاں حقیقت میں ایسا روپ رکھتی ہوں گی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ جا بجا رقص و موسیقی کی محفلیں جمی ہوئی تھیں، حسین رقاصائیں خیموں کے سامنے رقص کر رہی تھیں۔ وہ سرداروں کے بیٹے جو دولت کی تھیلیاں بھر کر یہاں آتے تھے، ان رقاصاؤں کو اپنے خیموں کے سامنے ہی بلوایا کرتے تھے اور پھر وہاں رقص کی محفلیں جم جاتیں، جہاں موسیقی کے رسیا جمع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی اپنی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ سرداروں کی دی ہوئی اس رعایت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا یہاں، جوئے خانے قائم کر دیے گئے تھے اور ہر طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جوزفائن کو یقیناً یہاں سے خاصی آمدنی ہو رہی ہوگی۔ تغرل نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جب کہ وہ شیرکوہ کے خزانے بھرنے کے لیے ان لوگوں کی دانست میں زندہ نہیں رہا ہے، یا اگر زندہ بھی ہے تو ان کے کام کا نہیں رہا ہے، انہوں نے شیرکوہ کے لیے دولت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ اختیار کیا ہے۔ بلا شبہ چاچی خانم تم بہت ذہین عورت ہو، لیکن تمہاری ذہانت تغرل کے سلسلے میں دھوکہ کھا گئی۔ اگر تم تغرل سے تعاون کرتی رہتی تو تمہاری کامیابی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی، لیکن افسوس اب تمہاری ناکامیوں کا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں بے شک تم سے غلطی ہوئی کہ تغرل کو تم راستے سے ہٹا دو، اب اس کے نتائج بھی بھگتو۔ حسین رقاصاؤں کے جھرمٹ میں تغرل کو خیال آتا کہ وہ اس میں دلچسپی نہ لے۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم مشن پر یہاں آیا ہوا تھا، کوئی بھی غلطی اسے مصیبت سے ہمکنار کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے وہ جاں باز ساتھی بھی موجود نہ تھے
جو اس کے اشارے پر لاشوں کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسے احتیاط رکھنی تھی، لیکن تیمور کے لیے اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی، اور تغرل کو بعض اوقات اس پر رشک آنے لگتا تھا۔ ایک بار اس نے غصے سے تیمور سے یہ بات کہی بھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سرکش ہو گیا ہے۔ دیکھو آقا، اب جب تم مجھے یہاں لے ہی آئے ہو تو مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھنے سے کیا فائدہ؟ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ مجھے دھوکے سے یہاں لے آئے، لیکن اب اس احسان کا بدلہ اس صورت میں وصول مت کرو کہ میرا پاؤں باندھ کر رکھ دو۔ تم نہیں جانتے کہ اس بڑے سر والے لنگڑے کو زندگی میں کسی حسینہ نے اہمیت نہیں دی، مگر میری مکروہ شکل کو نظر انداز کیا گیا۔ لیکن اب تم کیا جانو کہ یہاں کی لڑکیاں میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے مجھے گلفام قرار دے دیا ہے اور میرا انتظار کیا کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے تو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے تجھے جو رقم دی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ تو اسے بے دریغ اڑا سکتا۔ اس بات پر لنگڑا تیمور ہنس پڑا تھا۔ عظیم آقا، اس کھوپڑی کے بڑے ہونے سے یہی فائدہ ہے کہ اس میں بہت سارے منصوبے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ پیسے کا حصول بھی کوئی مشکل کام ہے، اور پھر ایسے سر پھرے جن کی یہاں ضرورت سے زیادہ تعداد ہے، دولت کے مسئلے میں بھلا تیمور کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور میری وفاداریاں بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں عظیم آقا کی جیبیں خالی کراتا ہوں۔ ہاں، جب ان لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھا جائے گا۔ کن لوگوں کی باتیں کر رہا ہے تو؟ ان امیر زادوں کی جو اپنے باپ دادا کی دولت ان رقاصاؤں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے شیر کوہ میں بہت کچھ معلوم کیا ہے آقا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راول خان اور جوزفائن نے جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد شیر کوہ کو مالا مال کر دے گا، اور یہ قبیلہ دولت کے بل پر ہی بہت سے قبیلوں کو اپنے سامنے جھکا لے گا۔ مطلب؟ تغرل نے سوال کیا۔ مطلب یہ عظیم آقا کہ شیر کوہ کے اطراف میں جگہ جگہ ایسے کیمپ لگے ہوئے ہیں جہاں باہر سے آنے والے فنکار ٹھہرتے ہیں۔ وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، اور اس کاروبار سے جو دولت انہیں حاصل ہوتی ہے اس کا 60% حصہ سرکاری تحویل میں چلا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں یہاں کاروبار کی اجازت دی جاتی ہے، اور یہ 60% وصول کرنے کے لیے شیر کوہ کے ہرکارے ہر جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہر شخص کی آمدنی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ کوئی بے ایمانی کرنے کی کوشش کرے تو اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ بات شیر کوہ کے قانون میں شامل ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ جو بے پناہ آمدنی شیر کوہ کو ہو رہی ہے، اس کے خزانوں کو لبالب بھر دے گی۔ جو لوگ بے ایمانی یا کسی قسم کی غلط حرکت کرتے ہیں انہیں سزا دینے کے لیے بھی دلچسپ انتظامات کیے گئے ہیں۔ رقاصائیں خیموں سے غائب کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ البتہ سرکاری طور پر ان کی تلاش کی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کس بات کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ اب تو یہ کسی کی مجال بھی نہیں کہ وہ شیر کوہ کے قانون سے کسی طرح کی چالاکی کر سکے۔ بڑا عجیب و غریب کھیل شروع ہوا ہے آقا، اور یقیناً اس کے پیچھے چالاک ذہن کام کر رہے ہیں۔ جوئے خانوں کی آمدنی کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ جیتنے والے کو اپنی آمدنی کا 60% حکومت کے حوالے کرنا ہوتا ہے، باقی 40% وہ رکھتا ہے۔ ہارنے والے کی کوئی داد رسی نہیں ہے۔ اسی طرح تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ شیر کوہ میں کیا ہو رہا ہے، اور عظیم آقا، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی دلکشی سے تو شاید تم بھی انکار نہ کر سکو۔ یہ دلکشی نہ چاہنے والوں کو بھی یہاں پہنچا دیتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے عمر رسیدہ افراد بھی دیکھے ہیں جو اپنی عمر بھول کر یہاں آ گئے ہیں۔ تو عظیم آقا، دولت کے حصول کی جہاں تک تم بات کرتے ہو، تو بھلا تمہارے اس غلام کے لیے کسی کی جیب خالی کرا لینا کون سی بڑی بات ہے؟ کیا وہ ان رقاصاؤں سے بھی گیا گزرا ہے؟ تیمور نے اس انداز میں کہا کہ تغرل کو ہنسی آ گئی۔ لنگڑے شیطان، یہ میرا قبیلہ ہے۔ یہاں تو نے اگر غلط حرکات کیں تو پھر تو بھی اس طرح غائب ہوگا جیسے وہ رقاصائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ آپ کم از کم اس غلام کو اتنی تو اجازت دو آقا کہ وہ سچ باتیں کر سکے۔ یہ تمہارا قبیلہ کیسے ہو گیا؟ تم تو اس قبیلے کے لیے مر چکے ہو، اور تمہیں تمہارے قبیلے کے سربراہ افراد نے قتل کرا دیا ہے۔ اس کے باوجود تم اسے اپنا قبیلہ کہتے ہو۔ جا دفع ہو جا، اور ہاں سن، اپنی اس بڑی کھوپڑی کو استعمال کرنے کے لیے جس وقت بھی ہاتھ پاؤں توڑوانے کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ اگر اس کے بغیر ہی کوئی بہتر ترکیب سوچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری اس کھوپڑی کو کارآمد بنانے کے لیے ایک بار پھر تیری مرمت کرنا پسند کروں گا۔ نہیں عظیم آقا، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ یہ کھوپڑی اسی وقت حرکت میں آتی ہے جب ہاتھ پاؤں کی مرمت ہو جائے، لیکن تم نے جو مرمت کی تھی اس کے اثرات کافی دن تک مجھ پر قائم رہے، چنانچہ میں اسے اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل ابھی میں نے اس لیے جلد بازی نہیں کی ہے کہ یہاں کا ماحول بہت دلچسپ اور دلکش ہے، لیکن میں جلد بازی کر سکتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ خیال رکھوں گا عظیم آقا، خیال رکھوں گا، تیمور نے کہا اور تغرل سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ تغرل جوزفین کی اس کارروائی کے بارے میں غور کرنے لگا۔ دفتن اس کے ہونٹوں پر ایک شفاق سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ چچی خانم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے بڑا لمبا کھیل کھیلا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا، لیکن بس ایک ہی جگہ تم مار کھا گئیں۔ وہ کھیل تم جاری نہیں رکھ سکو گی، اور اس میں میرا نہیں بلکہ صرف اور صرف تمہارا قصور ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔